أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون اور یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو انہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور نفع بھی نہیں دے سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں میرے پیغمبر آپ کہیں کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ خود آسمانوں میں اور زمین میں نہیں جانتا پاک ہے وہ اور بلند و بالا ہے وہ ان کے شریک بتانے سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وأزواجہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ پچھلے خطبے میں یہ مضمون بیان ہوا کہ مشرکین عرب اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے اور وہ اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 اور سورۃ عنکبوت کی کئی آیتیں
قرآن پاک نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 136 میں مشرکین کے ایک عمل کا ذکر کیا کہ وہ اپنی زمین کی پیداوار میں اور اپنے جانوروں میں سے نظر و نیاز کے طور پہ ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالا کرتے تھے۔ ارشاد ہوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ گھروں میں جا کے سورۃ انعام کی آیت نمبر 136 ضرور پڑھیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، وہ مشرکین ٹھہراتے تھے للہ، اس کے لیے اللہ کے لیے، اس چیز میں سے مما ذرا من الحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، ذرا کا معنی ہے جو اگے، پیدا ہو، اپنے اناج میں، کھیتیوں کی پیداوار میں، والانعام، انعام کا معنی ہے چوپائے، جانور، اور اپنے جانوروں میں وہ اللہ کے لیے ٹھہراتے تھے نصیباً، ایک حصہ۔ فقالوا، اور وہ کہتے تھے ھذا للہ، یہ کس کا عقیدہ اللہ میں ابو جہل کا، ھذا للہ، یہ حصہ ہے ہمارے اللہ کا، وَھذا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ دوسرا حصہ ہے ہمارے شریکوں کا۔ اللہ کو مانتے، اللہ کی صفات مانتے، اپنی پیداوار میں اور جانوروں میں اللہ کے نام کا حصہ نکالتے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا کہ کشتیوں میں گھر کے خالص کس کو پکارتے ہیں؟ سورۃ انفال میں آپ گھروں میں جا کے دیکھیں،
قرآن نے مشرکین مکہ کی ایک دعا کا ذکر کیا. جب وہ بیت اللہ سے نکل رہے ہیں، بدر کی طرف آ رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اے اللہ. کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابو جہل. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اس بندے سے لڑنے ہم جا رہے ہیں. ان کان ھذا ھو الحق، اگر وہ سچا ہے، اس پر اترنے والی کتاب حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے. اللہ کو پکار رہے ہیں، کشتیوں میں خالص اللہ کو پکار رہے ہیں. آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں اور بچوں کو خطرہ کیوں بٹھاتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. پیغمبروں کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کی سنتوں پہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، حاجیوں کو ستو بھی پلاتے ہیں. بیت اللہ کو گرا کے نئے سرے سے انہوں نے اس کو بنایا، اس کی خدمت کی، اس کے متولی بنے. اگر یہ ساری باتیں وہ مانتے ہیں، پھر وہ مشرک کیوں ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. نہیں کوئی عالم آپ کے سامنے ذکر کرے گا اتنی تفصیل کے ساتھ. اتنی تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پھر ان کا شرک کیا ہے. اسے اللہ نے سورت یونس میں 11ویں پارے میں اور سورت یونس کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا ہے. اس کو بھی آپ گھروں میں جا کے پڑھیں گے. اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہی ترجمہ ہے، یا میں اس میں ڈنڈی مار رہا ہوں، غلط بیانی کر رہا ہوں؟ تو آپ میرے گریبان کو آ کے پکڑے. اللہ نے ان کا شرک بیان کیا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یعبدون کا معنی ہے پوجا پاٹ کرنا، عبادت کرنا. اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. پوجا پاٹ کیا ہے؟ کیا سجدہ کرنا پوجا پاٹ نہیں ہے؟ بولو، کیا سجدہ کرنا پوجا پاٹ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نام کی نظر نیاز دینا پوجا پاٹ نہیں ہے؟ کیا اس نظریے سے کسی کو پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نظریے سے کسی کو پکارنا، کیا یہ پوجا پاٹ نہیں ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے؟ میرے آقا نے کہا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ. مخ کسے کہتے ہیں؟ مغز کو. پکار ساری عبادت کا نچوڑ ہے، مطلق پکار نہیں. تمہیں دھوکہ دیں گے لوگ. مطلق پکار مراد نہیں ہے. کون سی پکار مراد ہے؟ غائبانہ. غائبانہ کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے.
وسائل کے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی مشینری کے، بغیر کسی شعاؤں کے، وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ تو یہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت۔ یہ پکار عبادت بنے گی۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی جو لوگ دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس نظریے سے پکارنا غائبانہ کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ ہر جگہ سے میری پکار کو بغیر وسائل اور ذرائع کے، مشینری کے، میری پکار کو وہ سنتا ہے۔ اس نظریے سے پکارنا کیا بنے گا؟ عبادت۔ اب آئیے معنی کیجئے، یعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کی غائبانہ پکارے کرتے ہیں، ما لا یضرہم، وہ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان سے کہا جاتا ہے ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو، ان کے سجدے کیوں کرتے ہو، ان کی نیازیں کیوں دیتے ہو، ان کو پکارتے کیوں ہو؟ یقولون، تو وہ کہتے ہیں ہاؤلائے، ہاؤلائے، یہ جن کی پوجا پاٹ ہم کر رہے ہیں، شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ یہ ہے شرک مشرکین مکہ کا۔ وہ کہتے تھے جن کی پوجا پاٹ ہم کر رہے ہیں، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، روزیاں دینے والا اللہ ہے، ہم ان کی جو پوجا پاٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ اللہ نے بھی کتنا خوبصورت جواب دیا، قل، میرے پیغمبر ان کو جواب دے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جسے زمین و آسمان میں خود اللہ بھی نہیں جانتا۔ بے شک، بے شک، کیا مطلب؟ کوئی سفارشی ہوتا تو جانتا، بے شک۔ میرے سامنے کوئی سفارشی ہوتا تو میں جانتا۔ زمین و آسمان میں میرے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے جو جبر سے، زور سے، ڈنڈے کے زور سے اپنی بات منوا لے۔ تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو کہ سفارشی ہیں جن کو اللہ زمین و آسمان میں نہیں جانتا۔ یہ عقیدہ شرک ہے۔ کیوں؟ آیت کے آخر میں کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند و بالا ہے وہ، عما یشرکون، ان کے شریک بنانے سے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ سورت کا نام میں نے کیا بتایا؟ آیت نمبر 18۔ یہ جو رمضان المبارک کے جمعے ہیں، اس میں میرے مخاطب میرے اپنے نمازی نہیں ہوتے، جو میرے مقتدی ہیں سارے سال کے، میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے ہیں۔ اصل مخاطب میرے وہ نہیں ہوتے، اصل مخاطب میرے وہ ہوتے ہیں جو نئے آئے ہیں رمضان المبارک کا جمعہ پڑھنے۔ ہمارا کوئی دوست انہیں ساتھ لایا ہے، بھئی ہمیں بھی سنو۔ میرے مخاطب وہ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے عزیز ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ میں کوئی ہٹ نہیں کرنا چاہتا، کسی کو ضد نہیں کرنا چاہتا، نہ میری یہ عادت ہے، نہ میں نے کبھی کسی مسلک کا نام لیا ہے، نہ کسی کے بزرگوں پر تعین و تشریح کی ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے، آمین۔ کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ناز نہیں ہے، لیکن میں ان نئے آنے والے دوستوں سے ہاتھ باندھ کے کہوں گا، خدا کے لیے اس جہالت کے خور سے باہر نکلیے کہ ہمارے باپ کا مذہب کیا تھا، ہمارے دادا کا مذہب کیا تھا، ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد اور بڑے کیا کیا کرتے تھے۔ نکلیے اس خور سے باہر۔ دین وہ
اللہ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. 23واں پارہ ہے. سورت کا نام ہے سورت زمر. سورت زمر کی آیت نمبر ہے 3. یاد رہے گا. یہ میری تقریر ویڈیو اس کی بن رہی ہے. یہ آپ کو فیس بک پہ ملے گی. بندے آدمی کہتا ہے, بندے آدمی کے پیج پہ آپ اسے کھولیں گے تو آپ کو میری ساری تقریریں, سارے خطبات ملیں گے. پھر اسے سننا ہے آپ نے. سورت زمر ہے, 23واں پارہ ہے, اور سورت زمر کی آیت نمبر 3 ہے. وہاں اللہ ان کے عقیدے کو ذکر کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم میری یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں, یہ آیت کریمہ, اس کا کچھ ترجمہ میں نے آپ سے کروانا ہے. اور وہ جو نئے دوست آئے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ذرا ان لفظوں پہ غور کریں. ان لفظوں پہ غور کریں. ما نعبدہم, ہم ان کی پوجا پاٹ. پھر وہی بات آ گئی. پوجا پاٹ کیا ہے؟ سجدہ کرنا, نظر و نیاز دینا, غائبانہ حاجات میں پکارنا. ہم ان کی پوجا پاٹ صرف اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا, قریب کرتے ہیں. یہ ذرا یقربو کا معنی کرو. یقربو, قریب کر دیتے ہیں. لِيُقَرِّبُو, نام ہے نا ہمیں, نا کا معنی کیا؟ ہمیں. یقربو, قریب کر دیتے ہیں. قریب کر دیتے ہیں. ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں اللہ, اللہ کے ہاں. یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں کس کے؟ اللہ کے. ہماری سنتا نہیں, ان کی موڑتا نہیں. ان کی موڑتا نہیں. یہ تھا مشرکین عرب کا شرک جو قرآن نے 2 جگہوں پہ بیان. ہماری سنتا نہیں, ہم گناہگار ہیں, روح سے آئے, گناہ کیے, رب کی نافرمانیاں کی. وہ نیک لوگ ہیں, صالحین ہیں, بزرگ ہیں, عبادتیں کی ہیں, اللہ کے قریب ہیں. ہماری سنتا نہیں, ان کی موڑتا نہیں. ان کی موڑتا نہیں. ہماری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے. میں نے کہا نا کہ میں اپنی تقریر میں کوئی فتویٰ نہیں رکھا, نہ میں مفتی ہوں, لیکن 1 منٹ کے لیے آپ مفتی بنو. سارے مدرسے 2 سال لاندے نے تے بندے مفتی بنتے ہیں, میں سب 1 منٹ مفتی بنا. سبحان اللہ. میں فتویٰ پوچھوں گا, آپ فتوے کا جواب دیں, مفتی بن جائیں. لیکن 1 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے. آپ ہیں مفتی, میں ہوں سائل, پوچھنے والا. دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کو حاضر ناظر جان کے جواب دیجئے. جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا, کیا وہ بندہ اللہ کی صفت السمیع کا منکر نہیں ہے؟ بے شک ہے. اللہ کی صفت نہیں, السمیع. بے شک. کیا میں نے سننے والا. السمیع کا کیا میں نے سننے والا. بچوں کے نام رکھتے ہو عبد السمیع. السمیع, انکا انت السمیع, سبحان اللہ. انکا سمیع الدعاء. اللہ کی صفت ہے السمیع, سننے والا. اور جو میرا بھائی کہتا ہے غلط فہمی میں مبتلا ہے, اسے غلط پٹی پڑھا دی گئی ہے, یہ حالت کے رستے پہ چل نکلا ہے, وہ کہتا ہے میری نہیں سنتا, میری نہیں سنتا. چلو میں اس سے بھی آسان دلیل دیتا ہوں. یہ مخاطب میرے صرف وہ میرے دوست ہیں جو آج پہلی مرتبہ یہاں آئے ہیں, مجھے سننے کے لیے آئے ہیں یا کسی دوست کے ساتھ آئے ہیں. وہ مجھے بتائیں
دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جب رکوع سے اٹھتے ہو کیا کہتے ہو؟ سمی اللہ لمن حمدہ سمی اللہ لمن حمدہ سمی اللہ لمن حمدہ سمی اللہ لمن حمدہ کا میں نے اللہ نہیں سنی سنتا تو سن لی جس نے اس کی تعریف کی بولتے تو نہیں ہو سننے والا اچھے بولو میں بھی بولوں آپ بھی بولے رب عرش پہ خوش ہو رہا ہو بے شک آپ بھی بولو آپ پر بھی رب خوش ہو فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ ناز کر رہا ہوگا سامی اللہ دیوبندی بھی بریلوی بھی شیعہ بھی اہل حدیث بھی داڑھی منڈے بھی داڑھیوں والے بھی نیک بھی بد بھی نماز پڑھ رہے ہیں رکوع سے اٹھے سمی اللہ لمن سامی اللہ اللہ نے سن لی بات اس بندے کی اس نے اس کی حمد و تعظیم کی بے شک اور جب رکوع میں آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم زور سے کرتے ہو نا زور سے کرتے ہو نا ساتھ والا سنتا ہے نہیں تیری اس تعظیم کو تیری اس حمد کو ساتھ والے بھی نے نہیں سنا اٹھتے ہوئے کہتا ہے سامی اللہ سن لی بے بکار سامی اللہ اور ہر رکعت میں کہتا ہے سامی اللہ اللہ نے سن لی پیر نکل کے کہتا ہے میری نہیں سنتا استغفر اللہ یہ نماز میں کیا کہہ رہا تھا سن لی بے بکار علامہ ابن قیم نے لکھا کالی رات ہو سبحان اللہ کالے بادل ہو کالا جنگل ہو وہاں کالا پتھر ہو اس پتھر پہ کالے رنگ کی چیمٹی ہو رات کالی جنگل کالا اوپر سے بادل پتھر کالا چیمٹی کالی وہ ریتلی زمین پہ چلے تو اپنے نشان پیچھے نہیں چھوڑتی علامہ ابن قیم کہتے ہیں اس پتھر پہ جب چیمٹی چلتی ہے تو رب اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے اس کے نشان کو دیکھتا بھی ہے یہ پچھلے 2 راتوں کا جھگڑا ہے 6 بجے پہنچا ہوں رات میری مسجد شہداء میں تقریر تھی اور اسے پہلے دن میں کھوتے تھے میں بڑی طبیعت پہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ بولو یہ لائن میں رہ ہی نہیں آپ میرے ساتھ ساتھ بولے تاکہ یہ زیادہ زور نہ لگا